کرتا ہوں عزیزان گرامی، جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ بڑا پرفتن دور ہے، قرب قیامت کا زمانہ ہے، جس میں باطل سے پوری طاقت اور قوت کے ساتھ اسلام کے خلاف سازشیں کر رہا ہے۔ ایک جانب تو مسلمان بچوں کو، مسلمان بچیوں کو دینی تعلیم سے دور رکھتا ہوا اور دینی تعلیم سے دور رکھنے میں کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بہی طور پر کہ اسکول کا نظام ایسا بنایا گیا، مسلمان بچوں کو، مسلمان بچیوں کو قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا، ان کو قرآن کی تعلیم سے دور رکھا جا رہا ہے، قرآنی تعلیمات سے دور رکھا جا رہا ہے، نبوی تعلیمات سے دور رکھا جا رہا ہے، شریعت مطہرہ کی تعلیمات سے دور رکھا جا رہا ہے، دین اسلام کو سیکھنے سمجھنے سے دور رکھا جا رہا ہے۔ میرے دوستو، اب ان بچوں کے پاس، اب ان بچیوں کے پاس قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہے، قرآن کی تعلیمات حاصل کرنے کا وقت نہیں ہے، نبوی تعلیمات کو حاصل کرنے کا وقت نہیں ہے، شریعت مطہرہ کو سمجھنے، سیکھنے، سمجھانے کے ان کے پاس کوئی وقت نہیں ہے۔ میرے دوستو، اس میں ایک قصور ہم والدین کا بھی ہے کہ والدین اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلوانا نہیں چاہتے، نبوی تعلیمات حاصل کروانا نہیں چاہتے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بیچارے ان والدین کو پتہ نہیں قرآن کی تعلیم کیا ہے، شریعت کی تعلیم کیا ہے، شریعت مطہرہ کا پیغام ہم سے کیا ہے، شریعت ہم سے کس چیز میں مخاطب ہے، خود ان کو پتہ نہیں۔ اگر کسی کو معلوم ہے تو یہ اپنے بچوں کو، اپنے بچیوں کو سرسری طور پر ناظرہ پڑھا دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں۔ عزیزان گرامی ادھر متوجہ رہے، میں آپ سے کیا مخاطب کرنا چاہتا ہوں۔ اگر کسی کو کچھ معلوم ہے کہ شریعت مطہرہ کیا ہے تو وہ اپنے بچوں کو، اپنے بچیوں کو سرسری طور پر ناظرہ پڑھا دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ میری بیٹی دینی تعلیم سے مزین ہو چکی ہے، میرا بیٹا قرآنی تعلیم سے آراستہ ہو چکا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان بچوں کو، ان بچیوں کو غسل کے مسائل معلوم نہیں ہوتے، غسل کے فرائض انہیں پتہ نہیں ہوتے، وضو کے فرائض کیا ہے انہیں معلوم نہیں ہوتے، وضو کے نواقص کیا ہے انہیں اس کا بالکل علم نہیں ہوتا۔ میرے دوستو، یہاں سے یہ پیغام لے کر جائے، یہاں سے یہ سبق لے کر جائے کہ ہم جس بستی میں رہتے ہو، جس دیہات میں رہتے ہو، جس شہر میں رہتے ہو، جس علاقے میں رہتے ہو، ہم بھی اپنے علاقے کے اندر منظم مکتب قائم کریں گے، ہم بھی اپنے علاقے کے اندر بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کریں گے، ارادہ کریں گے۔ سب ارادہ کرتے ہیں نا بھائی؟ انشاءاللہ کرو، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میرے دوستو، ایک جانب تو صورتحال یہ ہے، دوسرے جانب باطل طاقتیں خصوصاً مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عریانیت کو عام کیا جا رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں فحاشی کو عام کیا جا رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں ننگے پن کو عام کر دیا جا رہا ہے، بلکہ گھر گھر ناچ گانے کے آلات کو پہنچا دیا گیا۔ اس سے بڑھ کر فون، انٹرنیٹ کے ذریعے سے نوجوانوں کو تباہ کر دیا جا رہا ہے، اور آج کل تو پب جی گیم کے ذریعے سے ان نوجوان بچوں کے دلوں کو اور ان کے دماغوں کو معاف کر دیا جا رہا ہے، بیکار کر دیا جا رہا ہے، ان کو بد اخلاق بنا دیا جا رہا ہے، انہیں بے غیرت بنا دیا جا رہا ہے، ان سے غیرت کو ختم کر دیا جا رہا ہے۔ میرے دوستو، اسی طرح نوجوان بچیوں کے اندر بھی فحاشی کو عام کیا جا رہا ہے، نوجوان بچیوں کے اندر آزادانہ مزاج پیدا کیا جا رہا ہے، نوجوان بچیوں کے اندر آزادی پیدا کر دی جا رہی ہے، عریانیت کو فروغ دیا جا رہا ہے، فیشن کے نام پر ننگے پن کو عام کر دیا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر ہم ان فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں، اگر ہم ان گناہوں سے نکلنا چاہتے ہیں، ان فتنوں سے نکلنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اسی نسخہ کیمیا کو اختیار کرنا پڑے گا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے 1400 سال قبل
عرب کے بدوؤں، عرب کے جاہلوں، عرب کے چوروں، عرب کے ڈاکوؤں، عرب کے زانیوں، عرب کے جاہلوں کی اصلاح کے لیے نازل فرمائی تھی۔ میرے دوستو، ہم عرب کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، کتاب گردانی کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عرب کی جہالت اتنی تھی کہ کعبۃ اللہ کے اندر 360 معبود رکھے ہوئے تھے، کعبۃ اللہ کے اندر 360 مورتیاں رکھی ہوئی تھی، کعبۃ اللہ کے اندر 360 دیوی دیوتائیں رکھی ہوئی تھی۔ جہالت اتنی تھی کہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ جہالت اتنی تھی کہ چوری عام تھی، زنا عام تھا، بدکاری عام تھی۔ دنیا جہاں کی برائی ان کے اندر موجود تھی، تو ان کی اصلاح کے لیے آج سے 1400 سال قبل اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے جو دوا نازل کی، آسمانوں سے جس دوا کی تجویز کی، آسمانوں سے جس نسخہ کیمیا کو نازل کیا، وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ میرے دوستو، یہاں غور کرنے کا مقام ہے، یہاں سوچنے کا مقام ہے کہ وہ دور کیسا تھا۔ زنا عام، چوری عام، ڈاکہ زنی عام، بت پرستی عام، مشرکانہ رواج عام، پھر اللہ اقرأ بسم ربک الذی خلق کو سب سے پہلے کیوں نازل کیا ہوگا؟ سوچنے کا مقام ہے۔ اگر اللہ چاہتے تو سب سے پہلے یہ کہتے یا ایھا الناس آمنو، اے دنیا جہاں کے لوگوں، سب سے پہلے اللہ کو مانو، سب سے پہلے اللہ پر ایمان لاؤ۔ ایمان سب سے اہم چیز تھی۔ اللہ چاہتے تو سب سے پہلے حکم دے دیتے کہ ایمان لاؤ، لیکن اللہ نے یہ آیت نازل نہیں کی۔ اگر اللہ چاہتے یہ کہتے اطیعوا الرسول، رسول کی رسالت کی تصدیق کرو، رسول کو مانو۔ اگر اللہ چاہتے تو کہتے لا تسرقوا، چوری نہ کرو۔ اگر اللہ چاہتے تو کہتے لا تزنوا، زنا نہ کرو۔ اگر اللہ چاہتے تو شراب سے روکتے اور برائیوں سے روک سکتے تھے، لیکن اللہ پاک نے سب سے پہلے جو آیت کریمہ نازل فرمائی وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، ایجوکیشن کے بارے میں، تعلیم کے بارے میں۔ عزیزان گرامی، یہ کیوں؟ یہ اس وجہ سے کہ اگر انسان کے اندر علم ہوگا تو اس کی اصلاح ہوگی۔ کیسے؟ اگر انسان کے اندر علم ہوگا تو اس کے اندر سدھار پیدا ہوگا۔ اس طرح کہ جب انسان کو معلوم ہے کہ زمین کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، انسان کو معلوم ہو جائے کہ آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، چاند کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، سورج کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، ستاروں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، کہکشاؤں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، برجوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، بادلوں کو وجود دینے والا اللہ ہے، شجر و حجر کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، ندیوں کو روانی دینے والا اللہ ہے، سمندروں کو گہرائی دینے والا اللہ ہے، آسمانوں کو بلند دینے والا اللہ ہے۔ جب معلوم ہو جائے گا انسان کو اس ساری دھرتی کو، سارے جہاں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو مجبور ہو جائے گا کہ اللہ کو مانے، ہے کہ نہیں؟ جب انسان کو علم ہو جائے گا شراب کا انجام کیا ہے، دنیا میں ذلتی، آخرت میں رسوائی، تو کوشش کرے گا کہ اس سے بچ جائے۔ جب انسان کو معلوم ہوگا زنا، بدکاری کی دنیا میں کیا شرمندگی ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کیا عذاب دیں گے، تو اس سے بچنے کی کوشش کرے گا، ہے کہ نہیں؟ تو علم ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر آئے تو اس کے اندر اصلاح ہو جاتی ہے، اس کے اندر اصلاح آ جاتی ہے، اس کے اندر سدھار کچھ نہ کچھ آتے جاتا ہے۔ میرے دوستو، خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس طرح یہاں پر مکتب قائم کیا گیا ہے، بچیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے مدرسہ قائم کیا گیا ہے، آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ بھی محنت کریں، کوشش کریں۔ کوشش سے انسان کیا نہیں کر سکتا؟ انسان نے کوشش کی تو چاند پر گیا، ہے کہ نہیں؟ تو کوشش کریں، اپنے علاقے میں، اپنی بستی میں، اپنے شہر میں، اپنے دیہات میں، جہاں کہیں بھی آپ رہتے ہو وہاں پر مکتب قائم کریں، بچوں کی تعلیم کی بہتر سے بہتر انتظام کریں،
نہیں ہو سکتا کسی علاقے میں غلط ہے، ہو سکتا ہے، کوشش تو کریں نا، کوشش تو کریں۔ بچیوں کی تعلیم کے سلسلے میں بھی غور کرے اور اپنے علاقے میں تعلیم شروع کرے۔ الحمدللہ یہاں پر روزانہ مغرب کے بعد بچوں کی تعلیم ہوتی ہے 1 گھنٹہ، اور اسی طرح بچیوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے 5 سالہ عالمہ کورس شروع کیا گیا ہے۔ صبح 8:30 سے 4:30 تک بچیاں یہاں پڑھتی ہیں، 2 معلمات ان کے لیے پڑھانے کے لیے متعین کی گئی ہے۔ الحمدللہ بچوں کی تعلیم بھی ہو رہی ہے، بچیوں کی تعلیم بھی ہو رہی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں کو ترقی عطا فرمائے اور ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ آپ حضرات سے خصوصاً درخواست ہے کہ اپنے علاقے میں بھی مکاتب قائم کریں، بچوں کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کریں۔ اس پروگرام کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر تعلیمی بیداری پیدا ہو جائے۔ انہی چند کلمات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔